آپ ایک مقالہ لکھیں تعدد ازدواج کے عنوان سے، اور اس کے کچھ ذیلی عناوین بھی حضرت کی طرف سے دیے گئے۔ ایک طالب علمانہ کوشش کی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تعدد ازدواج اور ایک سے زائد شادیوں کے بارے میں جو سوالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کو اگر جمع کیا جائے تو بنیادی طور پر 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کا حق قرآن کریم میں کیوں دیا گیا؟ نمبر 2، جب قرآن کریم میں بیک وقت 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 اور بیک وقت 9 شادیاں کیوں تھیں؟ نمبر 3، مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو 1 سے زیادہ نکاح بیک وقت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بنیادی طور پر 3 سوالات ہیں جن کے جوابات ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ تفصیلی مقالہ تو یہاں پر جمع، البتہ اس کی تلخیص کی گئی ہے، البتہ وہ بھی شاید طویل ہو گئی ہے، اس لیے زحمت کے لیے معذرت پہلے چاہتا ہوں۔ جہاں تک 4 شادیوں کرنے کی اجازت کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو اور مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حکم سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں اس طرح ہے کہ اگر تم خوف کھاؤ کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2 3 اور 4 اور اگر تم خوف کرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے دور میں بہت سے لوگ اپنے خاندان کی یتیم اور بے سہارا بچیوں کو ان کے حسن و جمال یا مال کی وجہ سے اپنی بیوی بنا لیتے تھے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے۔ شادیوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی بھی شخص جتنی شادیاں چاہتا تھا کر لیتا تھا، اور اس طرح عورتیں، خاص طور پر یتیم لڑکیاں، ظلم اور حق تلفی کا نشانہ بنتی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی روح سے 2 پابندیاں عائد کر دیں۔ نمبر 1، یہ کہ خاندان کی کسی یتیم لڑکی کو بیوی بنانے کی صورت میں اگر اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتے اور عدل و انصاف مہیا نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ شادی مت کرو۔ دوسرے یہ کہ 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت رکھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس طرح بنیادی طور پر یہ حکم 4 تک شادیاں کرنے کے آرڈر یا ترغیب کے طور پر نہیں ہے، بلکہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی ممانعت کے طور پر ہے، اور اسے آیت کریمہ میں مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر انصاف اور حقوق کے تقاضے پورے کر سکو تو اس کی اجازت ہے، ورنہ ایک ہی پر قناعت کرو۔ 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کو اگر معاشرتی مسائل اور ضروریات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسے بھی سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اور یہ مرد و عورت دونوں کے حوالے سے ہے۔ مرد کے حوالے سے اس لیے کہ بسا اوقات ایک مرد اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے ایک عورت پر قناعت نہیں کرتا، اس لیے اس کے لیے یہ راستہ رکھا گیا کہ وہ ناجائز صورتیں اختیار کرنے کے بجائے باقاعدہ نکاح کرے، تاکہ جس عورت کے ساتھ وہ یہ تعلق قائم کرے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کے ساتھ جنسی تعلق کی اس وقت تک اجازت نہیں دیتا جب تک وہ اس عورت کے مالی اخراجات اور جنسی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کی پرورش اور اخراجات کی ذمہ داری باقاعدہ طور پر قبول نہ کر لے۔ اسلام مغرب کے موجودہ فلسفے اور کلچر کی طرح جنسی تعلقات کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑتا کہ مرد تو اپنا جنسی تقاضا پورا کر کے چلتا بنے اور عورت اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تنہا رہ جائے۔ عورت کے حوالے سے اس لیے کہ معاشرے میں بسا اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ عورت کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ وہ یا تو تنہائی کی زندگی گزارے یا کسی شادی شدہ مرد کی دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی بن کر اپنی زندگی کو بامقصد بنا لے۔ اس صورت میں اسلام نے جائز نکاح کا راستہ بند کر کے بہت سے ناجائز راستے کھولنے کے بجائے ایسی عورت کو زندگی بسر کرنے کا باقاعدہ راستہ دیا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ نکاح تو عورت کی اجازت اور مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس کے لیے سوچ سمجھ کر تیار ہوتی ہے تو اس کی معاشرتی ضروریات کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سوال اس طرح ہے کہ جب قرآن کریم نے 4 سے زائد شادیوں کی ممانعت کر دی اور اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو 4 سے زائد بیویوں سے دستبرداری کا حکم دیا، تو جن کے 4 سے زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے باقی بیویوں کو الگ کر دیا، مگر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 سے زائد بیویوں کو فارغ نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی کل 9 بیویاں تھیں۔ سوال یہ ہے کہ جس قانون کی دوسرے مسلمانوں سے پابندی کرائی گئی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا اور 4 سے زائد بیویاں مسلسل اپنے نکاح میں کیوں رکھی؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد بیویاں قرآن کریم کی طرف سے عائد کردہ پابندی کے بعد نہیں کیں، بلکہ ان میں سے اکثر اس سے پہلے اس دور سے آپ کی بیویاں چلی آ رہی تھیں جب شادیوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ البتہ 4 کی تعداد پر پابندی عائد ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد بیویوں کو الگ نہیں کیا، بلکہ مزید 2 اور نکاح بھی کیے، اور یہی سب سے بڑا نقطہ اعتراض ہے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی 2 دیگر آیتوں اور قرآن کریم کے 2 دیگر حکموں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ایک حکم سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تمام مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا، اور اسی بنیاد پر ان میں سے ہر ایک خاتون ام المؤمنین کہلاتی ہے۔ اور دوسرا حکم اسی صورت کی آیت نمبر 53 میں ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے ساتھ ان کے بعد کوئی مومن نکاح نہیں کر سکتا۔ گویا ازواج مطہرات کے لیے مومنوں کی ماں ہونے کا لقب محض اعزازی نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ عملی پہلو بھی ہیں۔ اس صورت میں یہ الجھن سامنے آ رہی تھی کہ باقی جن لوگوں نے 4 سے زائد بیویوں کو فارغ کر دیا تھا، ایسی خواتین کے لیے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا کی وجہ سے، اس لیے خود ان کے وقار، ان کے مستقبل اور تحفظ و مفاد کا تقاضا تھا کہ انہیں فارغ نہ کیا جائے، اور وہ بدستور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ یہاں ایک اور بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد شادیوں کا تعلق نعوذ باللہ جنسی جذبے اور خواہش سے نہیں تھا۔ پوری تفصیل اس کی اصل مقالے میں لکھی گئی ہے، مختصر سی بات اس میں ذکر کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد شادیوں کا تعلق نعوذ باللہ جنسی جذبے اور خواہش سے نہیں تھا، بلکہ دینی اور معاشرتی مصالح سے تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال سے 50 سال تک کی عمر ایک بیوہ خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بسر کی، جو کسی بھی انسان کی جنسی خواہش اور جذبے کی اصل عمر ہوتی ہے۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں رہیں، اور حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی ساری اولاد بھی انہی کے بطن سے ہوئی، جبکہ عمر میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بعد جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں ان کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی دینی معاشرتی مصلحت موجود نظر آتی ہے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی مصلحت ان کی عظیم دینی اور علمی جد و جہد کے حوالے سے دیکھی جائے تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور سنت نبوی کا 4 دیواری کے اندر کا علم
محفوظ رکھنے اور پورے تفقہ اور تیقن کے ساتھ امت تک پہنچانے کے لیے کسی ایسی خاتون کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل ہونا ضروری تھا، جو ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ عمر کے اس مرحلے میں ہو جسے تعلیم و تعلم کی عمر کہا جاتا ہے۔ یوں ہی تو کسی ایسی خاتون کو آپ اپنی شاگردے میں نہیں رکھ سکتے تھے، ورنہ تو سبھی کو اعتراض ہوتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ نکاح کے ساتھ انہیں رکھا جائے اور ایسے عمر میں رکھا جائے جو تعلیم و تعلم کی عمر کہا جاتا ہے جسے، تاکہ وہ پورے اعتماد و اطمینان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور خاندانی زندگی اور چہار دیواری کے اندر کے ارشادات و مصروفیات کا علم حاصل کرے اور امت تک پہنچائے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ہوا، جو تعلیم و تعلم کا فطری دور ہوتا ہے، اور 9 سال سے 18 سال تک کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ سیکھا، اس کے بعد کم و بیش نصف صدی تک وہ امت کو سکھاتی اور پڑھاتی رہیں۔ اس لیے یہ شادی اور اس کا بچپن میں ہونا امت کی بڑی علمی اور دینی ضرورت کے لیے تھا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی شادیوں کی دینی اور معاشرتی مصلحتوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات آج ابھی صبح میں پڑھتے پڑھتے ذہن میں آئی، ابھی مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں، اور آپ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شادیاں کیوں کی، اتنی زیادہ کیوں کی، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر شہوترانی کا الزام لگایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صاف روایت ہے، ما رأیت منہ ولا رأى منی قط۔ دوسری روایات میں اس کے دوسرے الفاظ موجود ہیں، لیکن صاف طور پر اس روایت میں یہ ہے کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرمگاہ دیکھی، اور نہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی دیکھی۔ جس ذات کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس ذات کا خود اپنا ذاتی بیان یہ ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے یہ نکاح جو کیے کثرت سے، وہ شہوت رانی کی بنیاد پر تھی، وہ بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس ذات کے ساتھ یہ نکاح ہوا وہ خود یہ کہہ رہی کہ میں نے کبھی شرمگاہ تک نہیں دیکھی۔ اس پس منظر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سے زیادہ بیویوں کو بدستور اپنے نکاح میں رکھنا دینی اور معاشرتی مصالح کے پیش نظر تھا، اور خود ان معزز خواتین کے احترام اور مفادات کا تقاضا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ مرد جب 4 بیویاں کر سکتا ہے تو عورت 4 خاوند کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا بھی سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس کی وجہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ تفصیلی اس کی یہ ہے کہ خاندان کو نہ صرف اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اسے سوسائٹی کا بنیادی یونٹ قرار دیا ہے، بلکہ دنیا کے ہر مہذب فلسفے میں خاندان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ خاندان کے قیام و استحکام کی بنیاد نسب کے تحفظ پر ہے، اور نسب کے تحفظ پر ہی خاندان کی تشکیل اور بقا کا دار و مدار ہے، کیونکہ جب تک نسب کا تعین اور تحفظ نہ ہو، ان رشتوں کا تعین بھی نہیں ہو سکتا جن سے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے۔ ایک مرد جتنی زیادہ عورتوں سے جنسی تعلق رکھے، جائز و ناجائز کی بحث سے قطع نظر اگر وہ اپنے اس جنسی تعلق کو تسلیم کرتا ہے تو نسب کے تعین میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور نسب کے ساتھ ساتھ متعلقہ رشتوں کا تعین بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن عورت ایک مرد سے زیادہ لوگوں سے، یعنی عورتوں سے جنسی تعلق مردوں سے، لیکن عورت ایک مرد سے زیادہ لوگوں سے جنسی تعلق قائم کرے گی تو پیدا ہونے والے بچے کے نسب کا تعین مشکل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ جاہلیت کے دور میں بھی تھا جب زنا کی کھلی اجازت تھی، لیکن ان لوگوں نے اس مسئلے کا حل نکال رکھا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے دور میں عام طور پر بہت سی عورتیں متعدد مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیتی تھیں، لیکن بچہ پیدا ہونے کی صورت میں وہ عورت ایسے مردوں کا تعین کر کے انہیں طلب کرتی تھی، اور سب کی موجودگی میں ان میں سے کسی ایک کو مخاطب کر کے کہتی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ کسی شخص کو اس فیصلے سے انکار کی جرأت نہیں ہوتی تھی اور اس بچے کی ذمہ داری قبول کرنا ہی پڑتی تھی۔
جبکہ اس سے زیادہ اشتباہ کی صورت میں قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، جو عورت کی طرف سے جنسی تعلق کے حوالے سے نامزد کیے جانے والے مردوں میں سے قیافے کی بنیاد پر کسی ایک کا تعین کر دیتا تھا اور اس مرد کو بچے کے باپ کے طور پر ذمہ داری قبول کرنا پڑتی تھی۔ آج مغرب کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے کہ شادی کے بغیر بچوں کی پیدائش بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سے بچوں کے باپوں کا تعین ممکن نہیں رہا، مگر مغرب نے اس کا حل یہ نکالا کہ سنگل پیرنٹ، واحد سرپرست کے قانون کے تحت باپ اور نسب کے تعین کو ہی غیر ضروری قرار دے دیا ہے اور بچے کی پرورش کی ذمہ داری میں ماں کو تنہا چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے کہ عورت پر صریح ظلم ہے کہ جنسی تعلق میں تو مرد اس عورت کے ساتھ برابر کا شریک ہو، مگر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے عورت کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ مغرب کو آج فیملی سسٹم کی تباہی اور رشتوں کی پامالی کے حوالے سے جس بحران کا سامنا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب زنا ہے کہ مغرب نے مرد اور عورت کے جنسی تعلق کے حوالے سے آسمانی تعلیمات سے دستبردار ہو کر فیملی سسٹم کی تباہی کا دروازہ خود کھولا ہے اور اس کے نتائج کو روکنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر خاندان کو انسانی سوسائٹی کے بنیادی یونٹ کی حیثیت حاصل ہے اور اس کا تحفظ و بقا ضروری ہے،